کو وزیر-اعظم کی ہدایت پر مذاکراتی کمیٹی آزاد کشمیر روانہ ہو گئی ہے۔ کمیٹی میں انجینئر امیر مقام، رانا ثناء اللہ، قمر زمان کائرہ، سردار یوسف اور دیگر شامل ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی میں آزاد حکومت کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ کمیٹی آج مظفر آباد میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کرے گی۔ بات کرنے کے لیے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب۔ بہت شکریہ قمر صاحب، آپ نے ARY نیوز کے لیے وقت نکالا۔ قمر صاحب، کمیٹی ممبران آزاد کشمیر پہنچ گئے ہیں۔ اب تو یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملات پرامن حل کی طرف لے کر جائے۔ بہت شکریہ۔ بالکل، دیکھیں جی، حکومت نے اپنی جو سنجیدگی ہے وہ دکھائی ہے ایک دفعہ پھر، اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ امیڈیٹلی کمیٹی کو بھیجنا، اور ایسی کمیٹی بھیجنا جس کے اندر اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی ہے، سردار مسعود صاحب ہیں اور سینئر سیزنڈ پولیٹیشین ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ایک موقع ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس کو سیریس وہ لیتے ہیں یا وہ اپنی روش پہ یا اپنی ضد پہ قائم رہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تمام پلیئرز کو، تمام ایکٹرز کو، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سیریسنس دکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ موقع ہے کہ اس وقت بھارت دیکھ رہا ہے کہ وہ بھارت جو پاکستان کے اندر سوسائٹیل سوشل لیول پہ ڈسرپشنز پیدا کرنا چاہتا ہے، کیا یہ اگر یہ کمیٹی ناکام ہوتی ہے یا کشمیر کے ہمارے بھائی دوست جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں اگر یہ ناکام ہوتے ہیں تو اس سے ظاہری بات ہے اس کا فائدہ تو بھارت لے گا۔ اس کا میڈیا تو دکھا رہا ہے کہ دیکھو پاکستان کے اندر اس وقت حالات خراب ہیں، اور یہ چیز تو وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمیں آپس میں مل بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کرنے ہیں اور اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ بر وقت ایکشن لے کے امیڈیٹلی اپنی ٹیم کو بھیجا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ ٹیم اناؤنس کی ہے، ٹیم اناؤنس کی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کوششیں تو کی جا رہی ہیں کہ امن کو بحال کیا جائے، تو اگر اس کے باوجود عوامی ایکشن کمیٹی اپنی ہٹ درمی پر قائم رہتی ہے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ ایجنڈا تو کچھ اور ہے، عوامی نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ دیکھیں، یہی چیز تو آزاد کشمیر کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کشمیر کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ وہ ایگو نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اپنے جو ایکشن کمیٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کی ایگو نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہاں پہ ایگو سے کام نہیں چلے گا، ڈائلاگ سے کام چلے گا اور ہٹ درمی سے کام نہیں چلے گا۔ ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلے حل ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو امیڈیٹلی جتنا جلدی سالو کیا جائے کشمیریوں کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں، ان کی ڈیلی لائف بہتر ہو سکتی ہے، ان کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، عام بچوں کے اسکول کالجز متاثر ہو رہے ہیں، کوئی بندہ اپنی آفس نہیں جا سکتا، جاب پہ نہیں جا سکتا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف نے اربوں روپے کے خصوصی پیکج کا ماضی میں بھی اعلان کیا تھا۔ ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے پرائورٹی بیسس پہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ عوام کے مسائل ہمیشہ شہباز شریف صاحب نے سنے ہیں، حکومت نے سنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی حکومت کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی کشمیر کے اپنے بھائیوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے۔ لیکن یہ جو دیکھیں نا جس طرح پولیس کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ تو نہیں لگ رہا کہ آپ ایک سوشل موومنٹ ہے۔ آپ اگر گولیاں چلا رہے ہیں، آپ اگر اس حد تک آ گئے ہیں کہ ایک ریاست کی پولیس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو پھر یہ سوشل موومنٹ تو نہیں، یہ تو آپ اس کو وائلنٹ موومنٹ میں بنانا چاہتے ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو امیڈیٹلی ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے لوگوں کے مسئلے حل کرنے چاہیے، ٹیبل پر بیٹھ کر مسئلے حل کرنے چاہیے۔ بہت شکریہ چیمہ صاحب، آپ نے ARY نیوز کے لیے وقت نکالا۔